باب حدیث بنی النذیر ومخرج وسلم الیہم فی دیت الرجلین وما اراد الغدر بسلم قال الزہری عن عروہ كانت على رأس 6 أشهر من وقت بدر قبل أحد وقول الله تعالى هو الذي يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ليوم الحشر جعل ابن إسحاق بعد دين مؤونة وأحد حدثني إسحاق مسلم قال ابن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن مصر عقبة عن نافع عن ابن عمر قال حارب النذير وقريظة فجلى بني النذير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حارب قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم من المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا وسلموا وجرى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام يهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قصہ بدر ختم ہو چکا ہے اور بدرین کے نام ذکر کیے جو اس یہاں پر آئے ہیں، یہاں جن کا ذکر ہے. اب بنو نذیر کا قصہ بیان کر رہے ہیں. اور بنو نذیر پیغمبر السلام جب مدینہ شریف آئے تو آپ نے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے. یہودیوں کے ساتھ خاص طور پر آپ نے معاہدہ کیا کہ تم ہمارے دشمن کی مدد نہیں کرو گے اور ہمیں جب ضرورت ہوگی تم ہماری مدد کرو گے. اس اعتبار سے 4 قسم کے لوگ ہو گئے. 4 قسم. ایک وہ تھے جو معاہدے والے تھے، جو یہود ہیں. یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے جو مدینہ رہتے تھے. ان کے قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ سب یہودی تھے. معاشی طور پر ان کا قبضہ تھا مدینہ شریف پر. سب کو انہوں نے قرضے دیے ہوئے تھے اور قرض دے کر سب کو باندھا ہوا. کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا ان کے سامنے. یہ آج کل ہے، یہ بہت پرانا طریقہ ہے. دوسرے لوگ وہ تھے جو رسول اللہ کے دشمن تھے کھلم کھلا. وہ قریشی لوگ تھے اور بہت سے قبیلے تھے جو کھلم کھلا رسول اللہ سے دشمنی کرتے. تیسرے وہ تھے جو انتظار میں تھے. اگر پیغمبر السلام مکہ فتح کر لیتے ہیں تو ہم ایمان اسلام لے آئیں گے، اور اگر یہ مکہ کے فتح میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر ہم جہاں پر ہیں وہیں رہیں گے، یعنی اسی دین پر رہیں گے. پھر ان نے بعض نے رسول اللہ سے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور جیسے اور ایک بعض نے جناب وہ قریشیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے، جیسے بنو بکر وغیرہ ہیں. اور چوتھے وہ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے کافر تھے، وہ منافقین. یہ 4 قسم کی جماعتیں تھیں. جب بدر سے پہلے یہ مکہ والے منافقین سے رابطہ رکھتے تھے بدر سے پہلے، اور انہیں ڈراتے بھی رہتے تھے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور ڈر بھی جاتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، قتل پورا عرب لے آئیں گے. اور قریشیوں کی ویسی بھی بڑی دھاک تھی لڑائی بڑائی میں. پورے عرب میں ان کی دھاک تھی کہ یہ بہت تلوار کے بڑے دھنی اور بڑے ماہر ہیں. اور یہ تو گاؤں دیہات والے لوگ تھے سارے مدینہ والے. تو ڈراتے دھمکاتے بھی رہتے تھے اور ان سے ساز بات بھی رکھتے تھے منافقین سے. لیکن جب بدر میں اتنی بڑی مار پڑی جس کا تصور بھی نہیں تھا، قریشیوں کا سر توڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام، تو پھر مکہ والوں نے کہا کہ یار یہ تو کسی کام کی بھی نہیں ہے، یہ منافقین. یہ تو انہوں نے تو اس موقع پر کچھ بھی آنسو بھی نہیں بہایا ہمارے لیے. تو پھر انہوں نے یہودیوں سے ساتھ بات شروع کی. یہ بدر کے بعد، جب بدر کے بعد سب نکلے جیسے کیڑے مکوڑے نکلتے نا فصلی، اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے وہ سمجھتے تھے یہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں مسلمانوں کی. لیکن جب بدر میں اتنی بڑی قوت کو انہوں نے توڑا، اب سب جو چھوٹے موٹے جو چھوٹے بدماش تھے ان کو فکر پڑ گیا ہمارا کیا بنے گا. اب سازشیں شروع ہو گئی. پہلے تو پرواہ نہیں تھا، اب سازشیں شروع ہو. یہ تو طاقت ہے، یہ تو قوت ہے. اب سب سے پہلے بنو قینقاع کے ساتھ انہوں نے وہ کیا. بنو قینقاع کے ساتھ کہ بھائی یہ کرے. حالانکہ معاہدہ تھا تو رسول اللہ کو پتہ چل گیا کہ یہ ساتھ بات کر اور غداری کر رہے ہیں.
تو پیغمبر السلام نے ان کو گھیر لیا، کہا کہ سب کو قتل کر دو۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، وہ چونکہ سردار تھا وہ بھی قبیلے کا، تو اس نے آ کر سفارش کی کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، ان کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں، آپ ان کو قتل نہ کریں، مارے نہیں، کیونکہ وہ ان کا حلیف تھا، پہلے سے دوستی تھی۔ تو پیغمبر اسلام نے ان کو شام کی طرف بھیج دیا۔ ازروعات مشہور جگہ ہے جس کا اشعار میں ذکر آتا ہے، یہ شام میں عرب کے علاقوں سے نکل کر وہاں بھیج دیا، یہ تو گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے، مکہ والوں نے بنو نذیر کے ساتھ بات کی، یہ ان کا قصہ یہاں شروع ہوا۔ سورہ حشر اسی پر اتری، پوری سورہ حشر جب اسی پر، بنو نذیر پر۔ یہ دوسرا قبیلہ ہے، تو پہلا چلا گیا بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، دو قبیلے رہ گئے۔ بنو نذیر نے، اب اس کی دو وجہ بنی ہے، اس کے سبب دو ہیں۔ ایک سبب یہ بنا کہ بیر معونہ میں 70 قاری شہید کیے گئے تھے، دھوکے سے بلا کر کفار نے، مشرکین نے بلائے تھے۔ ایک قبیلے نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ قاری بھیج دیں، ہمارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ قرآن سیکھنا چاہتے، دھوکے سے بلا لیے اور ان سب کو بے دردی سے شہید کر دیا، جن میں حضرت انس بن مالک کے ماموں نضر بن انس بھی تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ کا قصہ آگے آئے گا میرے مولانا۔ اب جب یہ ہو گیا تو ان میں ایک صحابی تھے عمرو ابن عقبہ غالب ان کا نام ہے، وہ تھوڑا سے پاؤں سے لگڑاتے تھے۔ تو عامر بن طفیل جس بدماش نے یہ قتل کرائے تھے، اس نے ان کو قتل نہیں کیا اور اپنی ماں کی ایک نظر کے بدلے میں آزاد کر دیا۔ اس کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میں غلام آزاد کروں گی، تو اس نے کہا چونکہ اس نے قید کر لیا، یہ میرا غلام ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کی نظر میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ وہ بیچارے آزاد ہو کر مدینہ آ رہے تھے، تو راستے میں انہیں دو آدمی ملے۔ وہ آدمی اس قبیلے کے ایک شاخ کے آدمی تھے جس قبیلے نے شہید کیا صحابہ کو۔ اس صحابی نے سمجھا کہ یہ وہی قبیلے کے لوگ ہیں، تو سفر میں راستے میں ملے، تو وہ سو رہے تھے، تو اس نے ان دونوں کو قتل کر دیا اپنے بھائیوں کی قصاص میں، اپنے بھائیوں کا بدلہ لینے کے لیے۔ 70 آدمی کے معمولی تو نہیں تھے، کہتے سارے کے سارے حافظ قرآن اور قاری قرآن اور صفہ کے طالب علم تھے، بڑے بڑے قاری تھے۔ انہوں کے بدلے میں دونوں کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو وہ قبیلے والے رسول اللہ کے پاس آ گئے کہ ہمارا تو آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم نے تو یہ بندے آپ کے قتل نہیں کیے، دوسرے قبیلے نے کیے، عامر بن طفیل نے، ہم نے تو نہیں کیے، آپ ہمیں دیت دیں۔ تو آپ جب دیت ہے وہ 200 اونٹ بنتی، اور 200 اس فقر و فاقے کے زمانے میں 200 اونٹ آسان نہیں تھے۔ تو پیغمبر سلام ان 200 اونٹوں کے لیے بنو نذیر گئے، کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا یہ تو اسے مدد کریں، اور یہ امیر لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، آج کل امریکہ ہے، یوں سمجھ لو آپ، روس امریکہ کی طرف۔ تو جب آپ ان کے پاس گئے تو آپ کے ساتھ 10 صحابہ تھے، تو آپ ان کے پاس بلا تکلف ایسے ہی چلے گئے، اور آپ نے کہا کہ بھائی اس طرح ہوگا، بہت اچھا، آئیے آئیے آئیے، بیٹھے، اچھی رکھے، اور آپس میں مشورہ کیا، اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے کہ رسول اللہ کو شہید کیا جائے، اس سے اچھا کوئی موقع نہیں، کیونکہ ہمیشہ آپ کی طرح جتھا ہوتا ہے، آج یہ 10 آدمی ساتھ ہیں اور مشکل میں آئے ہیں۔ تو پیغمبر سلام کو ایک مکان کے ساتھ بٹھا دیا اور خوب کھانا پینے اس کا انتظام کیا، اور ادھر سے مکان کے اوپر ایک آدمی کو چڑھایا کہ وہ وہاں سے بھاری پتھر آپ پر پھینک دے، اور کہیں گے جو وہ چھت کے اوپر پتھر لگا رہا تھا اور یوں ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی ہتھیار استعمال نہیں کیا تاکہ چھری قتل نہ آئے۔ یہ دیکھو ان کی قدریں، دیکھے چھری قتل نہ آئے، جیسے ایکسیڈنٹ کر کے کسی کو کر دیتے، ایکسیڈنٹ کر دیا، مار دیا، ان کا جو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ہمیں تو ایسا نہیں تھا کہ گولی تھوڑی ماری ہم نے، اور عدالت بھی فائدہ دیتی ہے ایسے قتل میں۔ جب یہ سازش تیار ہوئی اور وہ آدمی پتھر کے لیے تیار ہوا یا جان چڑھنے لگا تو جبریل السلام آ گئے، کیا فوراً یہاں سے اٹھ جائے؟ تو رسول اللہ اچانک کھڑے ہو گئے،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، تم لوگ سوچ لو اٹھ لینے کے بارے میں، اور واپس تشریف لے گئے۔ لیکن آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اتنی بڑی غداری کہ آپ کو شہید کا قتل کرنے تک تیار ہے۔ ایک وجہ تو یہ بنی، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑائی کر دی، اور دوسری وجہ یہ بنی، یہ وجہ وہ ہے جو ابن اسحاق نے بیان کی۔ حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ جو بنو نذیر کا قصہ ہے یہ بیر مونا کے بعد ہوا ہے، کیونکہ بیر مونا کی وجہ سے وہ سارا صحابی کا واقعہ ہے، اور بیر مونا جو ہے 4 ہجری میں ہوا ہے۔ اب ہوا 4 ہجری میں، 4 ہجری میں بیر مونا، لازم پہلے احد ہوئی ہے 3 میں احد ہوئی، یا 4 کے شروع میں یا 3 کے آخر میں، اس کے بعد بیر مونا ہوا، پھر بنو نذیر ہے۔ یہ امام ابن اسحاق کا قول امام بخاری نقل کیا ہے۔ لیکن امام بخاری یہ کہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ بدر کے 6 مہینے بعد ہوا ہے، تو اس کے ایک اور سبب امام بخاری بیان کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ بدر میں مار کھا کے چلے گئے تو انہوں نے، میں بتایا پہلے بنو قینقاع کے ساتھ کیا تو ان کا انجام ہو گیا، تو انہوں نے پھر بنو نذیر کے ساتھ وہ کیا، اور بنو نذیر قلعے والے تھے، ان کے قلعے تھے اور بڑی مضبوط۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کفار قریش نے کہا کہ تمہارے قلعے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لہٰذا تم ہمارے ساتھ مدد کرو تو ہم ان سے بدلہ لیں گے، اور یہ تیار ہو گئے۔ اچھا وہ لوگ بنو قریظہ میں بھی آئے، بنو قریظہ انہوں نے کہا نا نہیں ہے بھائی، ہم نہیں، ہم بالکل تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، نہ ہم تو بالکل بات بھی نہیں کریں گے، ہمارے پاس نہ آنا۔ اپنے پاس آنے سے بھی روک دیا، اور 4 لوگ تھے شریک کی، اس لیے ان کی کافی دن بچت رہی، اور ان کی باری بھی آ گئی۔ تو انہوں تو اپنا کام کرنا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کو شکار ہونا ہوتا ہے۔ انہوں نے ساتھ بات کر لی، اور ساتھ بات کے لیے پھر جو طریقہ اختیار کیا وہ عجیب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ دیکھو تم کفار کے ساتھ بات کر رہے، معاہدے کے خلاف کر رہے۔ انہوں نے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ہم سے بات چیت کر لیں، آپ ثابت کریں جیسے ہمارے ساتھ میٹنگ کریں، آپ اپنے 30 آدمی لے آئیں اور 30 ہمارے ہوں گے، بیٹھ کر بات کریں۔ اب جب 30 صحابہ آئے وسلم کے ساتھ، ان کا اصل مقصد تھا وہاں بلا کر رسول اللہ پر حملہ کرنا، وہاں حملہ کرنا مقصود تھا۔ اب دیکھا یہ تو 30 صحابہ ہیں، اور ہر صحابی ایسا ہے جو اپنی جان رسول اللہ سے پہلے دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو غلطی ہو گئی، ہم نے زیادہ بندے منگوا لیے۔ انہوں نے کہا یہ 30 آدمی تو 60 ہو جائیں گے تو بات کیسے دکھ رہے گی، 3 آدمی کر لیتے، 3 آپ کے 3 ہمارے، ان میں ایک رسول اللہ اور 2 ساتھی۔ اور یہ جو 3 تھے یہ ماہر تھے خنجر چلانے کے، خنجر چھوٹا ہتھیار۔ یہ بھی عجیب ہے، ہمارا ایک بار نہیں ہوتا، یہ چھوٹا ہتھیار کہاں مارا جائے کہ ایک ہی میں کام ہو جائے، یہ کی خصوصی مہارت ہوتی ہے۔ جیسے مولانا سول صاحب رحمۃ اللہ شہید کیا تو خنجر کے ساتھ چھری کے ساتھ مار، کیونکہ ماہر تھا وہ کہ کام مار نہیں، ورنہ عام مارو گے تو ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ تو خنجر ان تینوں کو وہ خنجر بردار خنجر رکھ لی انہوں نے، اور ایسے آئے بھائی جیسے، اور یہ طے تھا کہ اسلحہ نہیں ہوگا، تو صحابہ تو اسلحہ نہیں لائے، وہ تو معاہدہ کے اوپر بات کریں۔ لیکن جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہ یہ سازش تیار ہو رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فوراً ایک صحابی کو بلایا، ان کا تم امیر ہو اور یہ 2 تیرے ساتھ ہیں، میری طرف سے تم نے بات کرنی ہے کہ 3 ان کے 3 ان کے، اور آپ نے ان سے کہہ دیا کہ بھی میں تو مدینہ جا رہا ہوں اور یہ تم سے بات کریں گے اس معاملے پر، غداری تم غداری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، اس کا سارا منصوبہ ان کا فیل ہو۔ اب اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طبل جنگ بجا دیے، بس چلو بنو نذیر کو گھیرو۔ جب ان کو پتہ چلا کہ پیغمبر سلام نکلے تو ایک دفعہ تو بالکل وہ ہو گئے کہ نہیں بس ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، یا جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کر لیں گے۔ شروع میں ایسے ہوا، لیکن رئیس المنافقین نے پیغام بھیجا، عبداللہ بن سلول نے، ان کا یہودوں سے بہت تعلق تھا، ہمیشہ منافقین کا یہود و نصارہ سے تعلق ہوتا ہے، ہمارے ملک کے جو منافقین ایسے، تو اس نے اور کہا کہ دیکھو ہماری 2000 ہماری تعداد ہے، منافقین کا 2000 ہم ہیں، اور تمہارے قلعے ہیں
تمہارے پاس اسلحہ ہے، تیر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو تم کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ ہم تمہاری مدد کریں۔ پیغمبر سلام نکل گئے، جب پتہ چلا کہ وہ تو جنگ کے لیے تیار ہے، پہلے تو تیار ہو گئے تو تم فرمایا ٹھیک ہے چلو، لیکن جنگ کے لیے تیار ہو گئے، قلعہ بند ہو گئے، تیر انداز کو پر کھڑے کر دیے قلعے کے، اور جب صحابہ کرام قریب ہے تو تیر اندازی شروع کر، تیر مارنے شروع کر، تیر مارنے لگے، اور کہا رہی سو منافق گھر سے بھی نہیں نکلے، یہ ان کی خبر بھی نہیں لی۔ کمثل الشیطان اذ قال انسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا کافر ہو جائے، فلما کفر قال انی بری ہوں، کہ میں بری ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ ہم تو یہ ڈرتے ہیں ان سے، ہم نہیں آ سکتے، وہ پیغام بھیج رہے ہیں مارے گئے مارے گئے۔ 6 دن پیغمبر سلام نے ان کو گھیرے رکھا، دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب سے محبوب چیز جو تھی وہ باغات تھے، کھجور کے باغات تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کو آگ لگا دو اور کاٹ دو ان باغوں کو۔ اب جب باغ کٹنے لگے اور وہ تو ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ تیار ہو گئے، نہیں 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 ہم آ رہے ہیں، آپ جو کہو گے ویسے مانیں گے۔ یہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها علی اصولھا، قرآن نازل ہو گیا۔ یہ جو تم یہ کاٹنے لگے صحابہ کرام، اور اس طرح کا واقعہ افغانستان کی جنگ میں بھی ہوا، انہیں بھی اس ہتھیار کو استعمال کیا، باغات کاٹے، وہ سب سیدھے ہو گئے۔ معیشت ہے، آپ بھی جو کام کرے اس سے دوستوں فلاں کیا مانے گا، ٹھیک ہے ٹھیک نہیں آ رہا ہے طرح۔ تو پیغمبر سلام نے فرمایا کہ تم جلا وطن ہو جاؤ۔ کہتے یہ وہ قبیلہ ہے، بنو نذیر کا وہ قبیلہ ہے کہ حضرت یعقوب السلام کی اولاد میں سے یہ وہ قبیلہ ہے جو کبھی بھی جلا وطن نہیں ہوا، کبھی بھی۔ باقی جو جلا وطن ہوتے رہے، ان کو عیسائی کرتے رہے، وہ کرتے رہے لوگ، لیکن یہ نہیں، کبھی نہیں ہوا۔ لیکن قرآن مجید نے پہلے ہی اس کے بارے میں خبر دے دی تھی کہ یہ جلا وطن ہو گیا۔ لأب الحشر، پہلا حشر تمہارا ہوگا نا جب۔ صاحب نے فرمایا کہ ایک اونٹ کے اوپر جو سامان لادا جا سکتا ہے وہ لاد لو، بس جتنا لا سکتے ہو، بس ایک اونٹ پر، اور اسلحہ نہیں لی جا سکتا، اسلحہ ہی چھوڑ کے جاتا۔ جب جنگی حکمت عملی دیکھے، اسلحہ نہیں لی جاتا، اسلحہ ہی چھوڑ کے، باقی ایک اس پر۔ تو کہتے انہوں نے اپنے مکان گرا دیے اور جناب بیچ میں سے سامان نکال نکول کر جیسے بھی تھا ایک ایک اونٹ کے اوپر 2 اونٹ کا سامان لاد لیے۔ اور پیغمبر سلام نے ان میں ان کے جو سردار تھے وہ تو خیبر چلے گئے تو لوگوں کے ساتھ، باقی لوگ شام کی طرف جنا یہ جلا وطن ہو گئے۔ یہ ہے بنو نذیر کا قصہ۔ تو امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ یہ بدر کے 6 مہینے بعد ہوا ہے، لیکن ساتھ جو مورخین ہیں، تاریخ کے مورخین، جیسے میں نے پہلے بڑے بڑے نام بتائے، موسیٰ بن عقبہ اور ابن سعد اور جو ہے ابن شام اور ابن اسحاق، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیر مونا کے بعد ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل میں امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ بدر کے بعد یہودیوں کا کیا کردار ہوا، یہ اصل بتانا چاہتے ہیں۔ فوراً ان کو لے کر آئے، یہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ لہٰذا بنو قینقاع کی نمبر پہلے لگا، اور اس کے بعد بنو نذیر کا لگا، اور غزوہ خندق جب ہوا اس وقت بنو قریظہ بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا خندق، وہ اس میں سے بچیں گے نہیں مسلمان، تو کھول کر آ گئے، ہاں میں ایسا کرتے ہیں ہو گئے۔ اتنے عرب آئے ہوئے تھے کہ وہ کہتے یہ تو بالکل جڑوں سے مسلمانوں کو کھیڑ، پورا عرب آیا ہوا تھا، پورا کفر اکٹھا تھا ان کے خلاف۔ ایسا خوف زلزال شدیدہ بلغت قلوب الحناجر، بنو قریظہ باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا اس نے بچنا تو ہے نہیں انہوں نے مسلمانوں، اب ہمیں اب اندر کی جو ہمارے حسد کینہ ہے اس کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے۔ شور شرابے سے باہر آ گئے۔ ان کا انجام سب سے بدتر ہوا، کیونکہ پیغمبر سلام نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا، بلکہ چھوٹے چھوٹے ایسا کہ یہ بالغ ہے یا نابالغ ہے تو اس کے زیر ناف بال دیکھے جاتے تھے، اگر بال ہوتے تھے تو اس کو قتل کرا دیا جاتا، اگر ایسا پتہ نہ چلتا کہ بالغ ہے یا نہیں۔
جو نابالغ تھے یا عورتیں تھیں وہ لونڈیاں اور غلام بنا دیے گئے، مال تقسیم کر دیا گیا۔ 4000 ان کے آدمیوں کو 4000 آدمیوں کو خندق کھود کر گردنے مار مار کر اس کے اندر ان کو ڈال دیا گیا، اور ان میں ایک عورت بھی ہے، آگے جا کر بڑا تفصیل سے قصہ آ رہا ہے۔ ان کا انجام یہ سب سے بدتر انجام ان کو، یہ تو جلا وطن ہو گئے اور وہ بالکل مارے گئے۔ تو اب یہ بیان کر رہے ہیں باب و حدیث بنی نذیر، بنی نذیر کا حدیث مخر وسلم الیہ، رسول اللہ کے نکلنا ان کی طرف فی دیت الرجلین، دو آدمی دیت کے لیے، فرمایا یہ وہی واقعہ آ گیا، یہ ایک سبب ہے، ایک سبب ہے۔ وما اراد من الغدر وسلم، اور انہوں نے جو رسول اللہ سے غدر کا اور غداری کا ارادہ کیا۔ قال زہری، یہ تو پہلا قول ہے کہ یہ بیر مونا کے بعد، اس سوال کے بیر مونا کے بعد ہوا، کیونکہ اسی میں 2 آدمیوں کی دیت کا قصہ ہے، تو سن 4 ہجری بنتا ہے۔ لیکن زہری کہتے ہیں عروہ سے، حضرت عروہ سے کہہ رہے ہیں، عروہ زبیر سے، قال تعالیٰ راسی ستہ من وقعۃ بدر قبل احد، کہا کہ 6 مہینے کے بعد یہ ہو گیا تھا بدر کے احد سے پہلے، یا احد سے پہلے 6 مہینے کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور اس کی وجہ پھر وہ بنی جو میں نے بتلائی ہے کہ انہوں نے غداری کی تو 30 آدمی ہے وہ فرقہ 3، اور 3 انہوں نے رسول کو شہید کرنے کی اور قتل کرنے کی سازش کی۔ پہلے ان دونوں میں، دونوں اسباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ قول تعالیٰ هو الذی خرج الکفر من اہل الکتاب من دیارہم، کہتے وہ ذات ہے اللہ کی جس نے کافروں کو نکال دیا اہل کتاب میں سے من دیار، ان کے گھروں سے، لأب الحشر، اب الحشر پہلے آتے اس لیے اس کو سورۃ الحشر کہتے ہیں۔ قال ابن اسحاق بعد بیر مونا وحد، ابن اسحاق نے اس کو بنایا بیر مونا وحد کے بعد، یعنی مورخین جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کب ہوا ہے؟ سن 4 ہجری میں، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ احد سے پہلے ہوا ہے، 6 مہینے کے بعد۔ اب اگلی روایت آج عبداللہ بن عمر کی، قال حاربت النذیر و قریظہ، کہتا ہے نذیر اور قریظہ نے رسول اللہ سے جنگ کی۔ فاضلہ بن النذیر وقر قریظہ، آپ نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا لیکن بنو قریظہ کو رکھا۔ ومن علیم، اور ان پر احسان کیا کہ ان کو چھوڑ دیا، وہ آزادی سے رہتے، بلکہ سارا یہودیوں کا سارا کاروبار ہی انہیں کو مل گیا، اب ان کو مل گیا، وہ تو چلے گئے 2 قبیلے تو وہی تھے، ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تھا، لیکن اندر کا جو ان کا کن تھا۔ حتی حاربت قریظہ، یہاں تک کہ قریظہ نے بھی جنگ کی، یہ غزوہ خندق میں، فقتل رجالہم، مردوں کو قتل کر دیا، قسم نساء اولادہم واموالہم، ان کی عورتیں اور بچے اور مال تقسیم کر دیا صحابہ بین المسلمین، الا بعض سوائے چند لوگوں کے، چند لوگ تھے، لحقوا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راتوں کو، یعنی صبح فیصلہ ہونا تھا نا، رات کو ہی کود گئے تھے، دیواروں سے کود کر رسول اللہ کے پاس آ گئے، وہ بچ گئے، چند صحابہ ہیں، وہ یہودی تھے، آئے اور آپ مسلمان ہو گئے رات کو، فآمنہم واسلموا، وہ ایمان لے اور وہ اسلم، وہ مسلمان ہو گئے۔ وجلا یہود المدینہ کلہم، آپ نے پورے مدینہ یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ بنی سیم تھا، امرات عبداللہ بن سلام، جب عبداللہ بن سلام کا قبیلہ، عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہوئے، جن کے بڑے عالم ہیں، مسلمان ہوئے، جن کا قصہ آتا عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے تو آپ نے ان کو پیچھے چھپا دیا، تو یہودیوں کو بلایا، ان کا عبداللہ بن سلام تم نے کیسے ہیں؟ کہا وہ بھی بہت بڑا آدمی، اس کا ابا بھی، دادا بھی، پردادا بھی، ساری نسلیں کا بہت اونچے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئے، کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لے آئے آپ پر ایمان، تو خود اتنا بڑا عالم، اس کو ضرورت ہی نہیں، وہ پیچھے سے نکلے۔ انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہا کہ یہ بھی کمینہ، اس کا باپ بھی، اس کا دادا بھی، ہو گالیاں دی، وہ کہتے تھے یہ بڑی بہتان لگاتے، قوم البخت، حضرت صبان نے السلام نے کہا تھا کہ یہودی بہتان کو لگاتے۔ ابھی آپ تجربہ کر لیا میرے قصے، آپ تو چاہتے تھے یہ بڑے عالم مسلمان ہوئے ہیں تو یہودی باقی بھی مسلمان ہو جائیں، انہوں نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ یہود بنی حارثہ وہ کلو یہودی بالکل، تمام یہودیوں کو، پورا مدینہ یہودیوں سے خالی ہو گیا اور بالکل امن ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حسن بن مدرک
قال یا حماد قال اخبر عبان عن بشر سعید زبیر قال قلت لابن عباس في سورة الحشر، کہتے ہیں اب یہ ہے کہ سورہ حشر کا نام اصل کیا ہے؟ سورہ حشر ہے کوئی اور نام ہے؟ تو میں نے ابن عباس سے کہا سورہ حشر، قال قل سورۃ النذیر، سورہ حشر نہ کہو سورہ نذیر کہو، کیونکہ بنو نذیر کا قصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حشر کہنے سے لوگ سمجھیں گے قیامت کا قصہ، حالانکہ یہ حشر سے مراد ہے جلا وطنی۔ سورہ حشر میں جو حشر ہے یہ قیامت والا حشر نہیں ہے، یہ جلا وطنی مراد ہے یہودیوں کی۔ تو کہا اس کا نام سورۃ النذیر کا ہو، سورۃ النذیر۔ اب اس کا نام کیا، اس میں اختلاف ہو گیا۔ اپنا عباس کے وہ کہتے وہ نقصان کرتے تھے، کوئی سورج کا نہیں، سورۃ النذیر کا ہو، سورہ حشر نہ کہو۔ لیکن سورہ حشر جو ہے یہ بھی توقیفی ہے، نام رسول اللہ سے آیا ہے، کیونکہ آپ کی وہ روایت بڑی مشہور ہے ترمذی میں، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھے گا اور سورہ حشر کی آخری آیات پڑھے گا، فجر کے بعد پڑھے گا، اور میں 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے شام تک، شام کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے کریں گے صبح تک، اور اس دن اگر وہ وفات ہو جائے گی تو شہید مرے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اس کو اگر موت آئے گی، اتنا ہے معاملہ۔ تو اس میں رسول اللہ نے اس کا نام کیا کہا، سورہ حشر، حشر کیا آیا۔ اس لیے محدثین اور مفسرین جو ہے ان کی اکثریت اس کو حشر کہتے، لہٰذا قرآن مجید میں بھی کس نام سے، یہ سورۃ الحشر کے نام سے۔ یہ عبداللہ بن عباس کہتے تھے تفسیر کے اعتبار سے کہ اس میں قصہ بنو نذیر کا ہے، یہ سورۃ النذیر فرمایا کرتے۔ تو خیر کوئی بات نہیں، اس میں نام جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ صاحب و شیخ البشر حدثنا عبداللہ بن مسعود ابی مسعود قال لنا موت بن ابی قال سمعت انس مالک رضی اللہ عنہ قال یجد نسل النخلات، آدمی رسول اللہ کے لیے کچھ نخلات، کچھ کھجور کے پودے بنا دیتا تھا، وقف کر دیتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب موسم آتا تھا نا تو صحابہ آتے تھے کہ حضرت میرے باغ کا ایک پودا آپ کے لیے، تو آتا حضرت میرے باغ کے 2 پودے آپ کے لیے، پھر ان کی جتنی کھجوریں آتی وہ رسول اللہ کی ہوتی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو اپنے ازواج مطہرات عزیز و اقارب میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ ہوتا تھا، صحابہ کرام کھجوریں لگا دیتے تھے ان کے لیے، وسلم صحابہ کرام رسول اللہ کی کھجوریں مقرر کر دی۔ یہ ہے یج وسلم نخلات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کی جمع کھجوریں کر دیتے تھے، ہدیہ کر دیتے تھے، حتیٰ افتتح قریظہ بن نذیر، یہاں تک کہ بنو قریظہ بن نذیر کو آپ نے جب فتح کیا فقال یزد علی تو آپ پھر واپس، کیونکہ اس میں آپ کو باغات ملے، مال فہ میں خود آپ کے پاس باغات آ گئے۔ یہ باغ فدق جو ہے جس پر بڑا چھوٹ سلابہ ہوتا ہے وہ یہ باغ فدق انہی میں سے ہے، باغ خیبر ان میں سے ہے۔ یہ تو پیغمبر صاحب فرما دیا مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے اپنے جو باغات ہیں اسی سے اتنا آ جاتا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاہدین اور دوسروں میں بھی تقسیم کر دیتے تھے۔ ازواج مطہرات کے دینے کے بعد، عزیز و اقارب کو دینے کے بعد جو بچ جاتا، یجعلوا مجلا مال اللہ، اللہ کے مال میں یعنی بیت المال میں دے دیتی یا مجاہدین کو دے دیتی۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ حضرت آدم قال لیس نافع بن عمر قال حرک صلی اللہ علیہ وسلم نخل النذیر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے باغات کو آگ لگا دی، وقطع کو کاٹ دیا، وہی البویرہ، یہ بویرہ کے مقام پر، وہ جگہ کا نام بویرہ ہے، جگہ کا نام کیا ہے؟ بویرہ نام، مدینہ سے قریب ہی تھے بویرہ، اس جگہ پر آگ لگا دی، کاٹ دی، کاٹو۔ اب جب کٹے وہ لوگ وسلم کے فیصلے پر آ گئے، بولا فلاں آیت اتری ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ جو تم نرم درخت کاٹتے ہو، نرم، کیونکہ جو کچا درخت ہوتا ہے یا تازہ اس کو وہ بہت نرم ہوتا ہے کٹتے ہیں، لیکن سوکھ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تم قائمۃ علی اصولها، یا تم اس کو نہیں کاٹتے، فباذن اللہ، دونوں کام اللہ کے حکم سے، کاٹنا بھی اللہ کے حکم سے، نہ کاٹنا بھی اللہ کے حکم سے۔ اس میں بہت بڑا اشکال دور کر دیا کہ بھائی یہ کیا ہے جی، مال کو تباہ کر رہے ہیں جی، کر رہے ہیں، فرمایا کہ نہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے، کاٹنا بھی اللہ کے حکم سے، نہ کاٹنا بھی اللہ کے حکم سے۔ مطلب پہلے کاٹ رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، اور جب وہ اتر آئے تو ختم کر دیا،
دونوں حکم اللہ تعالیٰ کے. مقصد تو ان کو تکلیف پہنچانا تھا، کافر کو تکلیف پہنچانا، اس کو تکلیف ہو اور اس تکلیف میں وہ بل سے باہر آئے. ہاں بل میں گھس جائے تو تم تکلیف دیتے ہو، پانی ڈالتے ہو، گرم پانی ڈالتے ہو، کچھ ڈالتے ہو تاکہ باہر آئے. باہر آئے تو پھر اس کے ساتھ کیا جائے جو جس کا مستحق ہے. حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان اخبرنا جويرية بن عثمان نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه وسلم حرق نخل بني النصير، اب اس کے باغات جلائے. قال لا ولا يقول حسن صاحب یہ اشعار کہتے وحان على صراط بني لوي حریق بالبویر کے مستطیر. ہانا آسان ہو گیا، علی صراط، صراط سرایا کی جمع ہے، سریہ کی جمع، سریہ کی جمع صراط، صراط میں سردار. ایک وقت سریہ یار بولتا، وہ جنگ ہے، وہ جو اس میں رسول اللہ نہ جائیں، اس کی جمع سرایا ہے. ایک سریہ الف کے ساتھ ہے، اس کا معنی سردار ہے، اس کی جمع صراط ہے. یاد رکھ وہ سریہ یار بولتا ہوتا ہے جس میں رسول اللہ نہ جائے، صحابہ کو بھیجے. ایک سریہ الف کے ساتھ تو کہتے ہیں سردار کو. بنی لوئی یعنی قریشی، مراد صحابہ اکرام. حان اعلیٰ صراط بنی لوئی، آسان ہو گیا ہے بنو لوئی کے سرداروں پر. حریق بالبویرہ، آگ لگانا بویرہ میں. مستطیر، آگ اڑ رہی ہے، آگ اڑ رہی ہے، ایسے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں. یہ وقت تھا کہ یہودیوں کے سامنے آنکھ نہیں کھول سکتا تھا. آج اللہ نے اتنا آسان کر دیا، آگ لگا دو، آگ لگا دو. یہ ہانا یعنی آسان نہیں ہے. یہودیوں کا ایسا تسلط تھا پورے عرب پر، جال نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سب کو قتل کر دے دیے. لیکن کہا کہ حضرت انسان کا ہانا آسان ہو گیا. اللہ صراط بنی لوئی ہے، بنی لوئی کے سرداروں پر. راکیز حریق بالبویر. تو ابو سفیان، میں نے بتایا کہ عربوں کو اشعار جو ہے نا یہ بھی تیر سے اور زیادہ تکلیف دیتے ہیں. جب یہ اشعار پڑھے گئے اور مشہور ہوئے، عربوں میں ایک عجیب رواج تھا کہ کوئی شعر پڑھتا تھا تو وہ مسافر لوگ لے جاتے تھے، وہ گاتے جاتے تھے تو پورے عالم میں مشہور ہو جاتا تھا. عجیب بات ہے. ہاں آج جو تم میڈیا ہو، وہاں پہلے میڈیا یہ تھا، کیونکہ بہت شوقین تھے عرب لوگ اشعار کے. تو جب بھی کوئی شعر کہتا تو اور اس سے عام لوگ بھی لے لیتے اور پھر وہ مشہور ہوتا ان تک پہنچ جاتا. جب وہ سینکڑوں میل پر ہوتے، جہاں پہنچانا ہوتا وہاں پہنچ جاتا، وہاں پڑھا جاتا ان کے سامنے محفلوں میں. اس لیے مجنو کے بارے میں لکھا ہے، جو مجنو تھا تو مجنو کو جب عشق ستاتا تو اشعار کہتا تھا. تو کہتے وہ جب اشعار کہتا تو لوگ وہاں جمع رہتے تھے، اور جو اشعار کہتے تو اس کے اشعار لے کر پھر وہ چلا دیتے تھے. تو اشعار پورے عرب میں جاتے تھے. بہت اشعار ہے. عشق کی آگ لگی ہو، جس کو عشق کی چوٹ کھائی ہو، تو اس کا اشعار بھی اچھے اچھے نکلتے ہیں. یہ ہمیں ہمارے جیسا نہیں کر سکتا. ہم کو اشعار آئیں گی تو چھوٹ موٹ نہیں. اس لیے جتنے شاعر ہیں مار کھائے ہوتے ہیں تو جو ان کے اشعار بھی ایسے ہوتے. غالب ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، سب ناکام عاشقوں کی فہرست ہے. بھائی اللہ والوں کے ان کے اشعار اور ہوتے الا الذین آمنوا، صدا ایمان اللہ والوں. اور الشعراء یضرب الغابون فی کل وادی یہیمون، ہر وادی میں گھومتے ہیں. جو ناکام عاشق ہوتے تو اشعار، ان کو اشعار اترنے شروع ہو جاتے. تو اس کے بڑا لکھا ہوا ہے، بڑے اس کے واقعات اور بڑے عجیب جو اشعار ہیں. وَلَقَدْ أَمُرُّ دِيَارِ لَيْلَا أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَ. میں لالہ گلی سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں، کبھی اس کو بوسہ دیتا ہوں. وما حب الدیار شغفنا قلبی، مجھے دیواروں سے محبت نہیں ہے، ولکن حب من سکنت دیار، لیکن جو اندر رہتا ہے نا دیواروں کو، اس سے محبت ہے. دیوار بوسہ دیتا جی، جیسے مشوقی میں جی چیز جی. بعد میں عاشق، بعد میں وہ لڑائی کیوں ہوتی؟ آدمی ہوتا ہے لڑائی کیوں ہوتی؟ عاشق مشوق لڑائی کی ہوتی کہ وہ مشوقہ سے کہتا ہے میں تیرے پاؤں دھو دھو کے پیا کروں گا. جب شادی ہو جاتا کہتے میرے برتن دھو. کم بخت پہلے تو کہتا تھا کہ میں
تو میرے پاؤں دھوئے گا، تو مجھ سے برتن منجواتا ہے، برتن دھلواتا ہے، کپڑے دھلواتا ہے، پھر لڑائی ہو گئی، کیونکہ عشق ختم ہو جاتا ہے. وصل کے بعد عشق کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. یہ وصل سے پہلے عرب لوگ جس کے عاشق ہوتے تھے اس سے شادی نہیں کرتے. عجیب بات ہے، شادی نہیں کرتے، شادی عیب ہوتی ہے کہ شادی کر لیں گے تو عشق ختم ہو جائے گا. وصل کے بعد عشق ہے. لہٰذا عربوں کے بڑے بڑے کردار ہیں. میں تو چونکہ عرب بہت پڑھتا ہوں عربی، اس میں بڑی اچھی اچھی کتابیں عرب معاشرے کی، تو اس میں بڑے بڑے نام ہیں، انہیں شادی نہیں کرتے. یہ اس کی کیفیت ختم ہو جائے گی شادی کے بعد. بچے جمنا شروع کرتے کہ یہ وہ اور گھر کھاتے نہیں پڑ جائے گا. جی عربوں کا عجیب لوگ ہے، شادی نہیں کرتے، زندگی ایسی، اور گناہ بھی نہیں کرتے. اکیلے بیٹھے رہتے تھے، ہاتھ بھی ایک دوسرے کو نہیں لگاتے. یہ عجیب ہے. وہ کہتے ہیں ایسے جو ایسی کوئی کام ہوگا تو پھر عشق ختم ہو جائے گا. عشق کو خالص رکھتے ہیں. یہ بہت مشکل ہے کام. میں تو حیران ہوں. جمیل و سبیتا کا ایک بڑا مشہور وہ ہے، وہ ان کا کردار ہے. مجنون و لیلا ان کی شادی نہیں، اسے تو زندہ رہا، شادی ہو جاتی تو نام بھی نہ ہوتا آج مجنون. لہٰذا تھانوی فرماتے ہیں مجنون نے اگرچہ گندا کام کیا، غیر اللہ پر مرا، لیکن اللہ والے نے اتنی مثال دی ہے کہ اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی. اللہ والے نے اللہ کی محبت سمجھانے کے لیے اس کے اشعار بھی استعمال کیے، اور اس کی باتوں کو بھی کس طرح وہ سمجھاتا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش. وہ تو ایسی ذات ہے کہ جس کو قیاس نہیں کیا جاتا، لیکن تقریب الفہم کے لیے خیر خاص کا بات چلے گی. تو جب یہ کہا تو ابو سفیان تک کہ مکہ میں پہنچ گیا اشعار، مکہ پہنچ گیا اشعار سفیان حسان کے. ان کا مکہ والے ان سے ساتھ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا تم نے کہ یہ آگے لگا دی، کوئی قریب نہیں آ سکا. تو اس نے جواب دیا عجاب اسرا الحارث عدم اللہ ذالک من سنین، کہا کہ اللہ ہمیشہ تمہارا یہ کام باقی رکھے، یعنی آگ لگاتے رہو ایسے تم. وحرق فی نوائی الصعیر، اور اس کے ارد گرد آگ جلتی رہے. یعنی اس نے اس کے جواب دیا. انہوں نے کہا یہ جو آگ تم لگا رہے ہو یہ تو مدینہ کے قریب ہے، یہ آگ مدینہ پہنچے گی. انہوں نے جواب دیا ہمیں تو نہیں ہوگا مکہ والوں کو، مدینہ پہنچے گی. یعنی اپنے اس نے جو ہے غصے کا اظہار کیا. یہ آگ جو ہے ہم تو بہت دور ہے، اگر آگ یہ بھڑکے گی بھی تو پھر کہاں جائے گی، مدینہ والوں کو لگے گی. ہمیں کیا غم ہے اس وقت، لیکن اندر اندر تو بہت تکلیف تھی کیونکہ سارے یاد تھے ان کی. اس لیے وہ جواب دیا انہوں نے عدم اللہ ذالک من سنین، اللہ تعالیٰ قائم رکھے تمہارے اس کام کو. ہر کفی نمائی صحیرو، اور اس کے ارد گرد آگ جلائے رکھے. ستالم اینا منہا بنزن، کہ تم جان لوگے کہ کون اس سے کچھ دوری پر ہے. وطالب ایو ارجنا تصیرو، اور تم جان لوگو کہ یہ آگ کہاں جاتی، یہ آگ کہاں جاتی تم جان لو. ایک آگے بڑا ایک واقعہ لمبا آ رہا ہے، اور اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے باغات تھے، تو بنو نذیر سے آئے تھے، بنو قریظہ سے آپ کے باغات تھے. خیبر میں بھی آپ کے باغات تھے، خیبر فتح ہو گیا. تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی کہ ہمیں میراث چاہیے. تو آپ سیدنا صدیق جو پہلے خلیفہ تھے رسول اللہ کے نائب اور خلیفہ، آپ کو فرمایا، اس نے فرمایا کہ مات رکھنا صدقہ، نبی جو چھوڑتا ہے وہ صدقہ ہو جاتی ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے، اس کو میراث میں تقسیم نہیں ہوگا. پھر اماں چلی گئی. اماں نے بعد میں کوئی بات کی کہ اماں تو ویسے غم میں تھی، 6 مہینے بیمار رہ کر ان کی وفات ہو گئی. فاطمہ زہرا رضی اللہ. اب یہ باغات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے پورے زمانے میں جس طرح رسول اللہ تقسیم کرتے تھے ویسے تقسیم کرتے تھے ان کے مال. جب باغات میں حضوریں آتی تو جو اہل بیت کو کتنا دینا، ازواج مطہرات کو کتنا دینا، اور عزیز و قاری کو کتنا دینا، مجاہدین کے لیے کتنا، وہ اسی طرح رسول اللہ حضرت صدیق اکبر تقسیم کرتے. یہاں تک ہے عمر علی کا زمانہ آ گیا 2 سال کے بعد
وہ بھی اپنے ابتدائی زمانے میں اسی طرح کرتے رہے، وہ بھی اس طرح کرتے رہے، وہ 6 سال تقریباً اس طرح کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی اور عباس آئے، چچا اور بھتیجے حضرت عمر رضی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ چونکہ آپ ہم ہی دیتے ہیں، ہم ہی تقسیم کر کے دیتے ہیں، تو آپ یہ باغات ہماری حوالے کر دیں، ہم خود دیکھ بھال کر لیں، اور جو اس میں کسی اور کو جو دینا ہے وہ ہم یہ ذمہ داری لیتے ہیں، ازواج مطہرات کو دینا ہے یا کوئی اور دینا ہے تو ہم دے دیا کریں۔ فرمایا مجھے کوئی اعتراض آپ کر لو، آپ ذمہ داری لے لو، پہلے تو سرکاری ذمہ داری پر کام ہو رہا ہے، اب یہ ہے کہ تم خود کر لو، کیونکہ اس کا بڑا حصہ جاتا ہی ان کو تھا۔ تو آپ نے ان کے حوالے کر دیا باغات۔ اب وہ خیر امن سکون سے چلتا رہا۔ چند سال میں چچا بھتیجے میں اختلاف ہو گیا۔ جب چچا بھتیجے میں اختلاف ہو گیا تو یہ رسول اللہ حضرت عمر کے پاس آئے فیصلہ کا، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان میں جھگڑا ہو گیا۔ تب بات کہتے ہیں یہ جاتی کر رہا ہوگی، یہ جاتی کر رہا ہے، جیسے ہو جاتا ہے مشترکہ کام میں۔ تو امیر المومنین کے پاس آئے کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں کیا فیصلہ کروں؟ میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے واپس دے دو باغات، بس سرکاری طور پر ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے اور اسی طرح تمہیں تقسیم کر دیں گے۔ تم چاہتے ہو ہمارے پاس بھی رہے پورے سال، کیونکہ جب باغ پاس ہوتا تھا تو پھر آنا جانا، بچوں کو لے جانا، وہاں پر رہنا، عربوں کی عادت ہوتی تھی تو، لیکن جب سرکاری تھی تو ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ صرف کھجوریں پہنچ جاتی۔ دونوں میں فرق ہے، ایک باغ ہو جس کا مال آپ کو ملتا اور ایک باغ کے والے کا جب چاہے چلے جائے وہاں پر سیر کریں بیٹھے ہوئے، ایک بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو نے کہا کہ میں کیا فیصلہ کروں، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہے؟ آپ کے حوالے کر دیے، اب یہ تو آپ کا کام ہے، تم اتفاق سے رہو، نہیں تم سے ہو رہا تو آپ مجھے واپس کر۔ تو اس کے بعد پھر وہ لوگ چلے گئے، اس میں حضرت عثمان غنی اور حضرات بھی تھے، انہوں نے کہا کہ بھی آپ ان کا فیصلہ کرا دیں، تو نے کہا بھی میں اس سے اچھا کیا فیصلہ کروں، میں نے تو ان کا حوالے کر دیا۔ لیکن بعد میں پھر حضرت علی غالب آ گئے اور حضرت عباس کو الگ کر دیا اور سارے باغات ان کے تصرف میں رہے، حضرت علی کے تصرف میں۔ اب یہاں پر یہ بات اٹھائی جاتی باغ فتح کی، اور حضرت عمر رضی اللہ صدیق اکبر پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے میراث نہیں دی۔ یہاں پر پہلا سوال تو یہ کہ یہ خود ان کے حوالے کر دیا گیا حضرت عمر کے زمانے میں، کیا آپ لے لیں؟ اگر وہ سمجھتے تھے کہ ہماری میراث ہے تو پھر وہ مالک بن جاتے، ان کو یہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی جب مال بھی ہاتھ میں۔ پھر حضرت علی کا اپنا زمانہ آیا، جب اپنا زمانہ آیا تو اس میں آپ نے کیوں تقسیم نہیں کی؟ اگر وراثت تھی، انہوں نے غصب کی تھی، وراثت ہے نا بھائی، وہ تقسیم کر دیتے۔ حضرت علی ان کے بعد حضرت حسن کا 6 مہینے زمانہ رہا تو وہ تقسیم کر لیتے۔ اس کے بعد عباسیوں کی 600 سال حکومت رہی تو حضرت عباس بھی تو وارث تھے نا چچا، تو عباسی تقسیم کر لیتے، کسی نے نہیں کی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، بہت سی کتابوں نے باغ فتح پر لکھا ہے لیکن یہ بات نہیں لکھی، عجیب بات ہے، باغ فتح پر لکھا ہے لیکن یہ بات نہیں لکھی جو میں بیان کروں کہ جب خود اپنے اختیارات آپ کے ہاتھ میں تھے تو اس کو تقسیم کر لیتے نا، اگر وہ باقی وراثت تھی۔ انہوں نے تو نہیں کی، چلو نہ رکھا نعوذ باللہ، انہوں نے غصب کیا ہوا تھا۔ اب جب آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ تقسیم کر دیں، آپ کون روکے گا بھائی؟ 600 سال عباسی رہے، تقسیم نہیں، وہ وقف ہی رہے، باغات وقف رہے، اسی طرح اوقاف کے طور پر چلتے رہے۔ بعد میں پھر اپنی ملکیت بنا لی، جس طرح کے اوقاف سارے قبضہ کر لیے، ذاتی ملکیتیں بن گئی، ہو گیا۔ اب ان کا نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا کیا نہیں ہو گیا، لیکن ایسے کتنے مواقع آئے کہ جن مواقع پر وہ چاہتے تھے تو بطور ملکیت اس میں تصرف کر سکتے۔ یہ وہ قصہ ہے۔ اب دیکھو میں تھوڑا سا ترجمہ بھی کراتا جاتا ہوں۔ اللہ چونکہ اس میں باغ بنو نذیر وغیرہ کے باغات کا ذکر ہے اس لیے اس کو یہاں پر لائے۔ اللہ المان رحمۃ شعیب رضوری اکبر حسان نذیر نصیری الخطاب داو جاؤ حاج یرفع
اور عمر کے پاس ان کے یرفا ان کا حاجب تھا، حاجب یعنی جو گیٹ پر ہوتا تھا، یرفا نام. قال حل لك بعثمان عبد الرحمن زبیر، ساتھ یہ 4 لوگ ملنے آئے، عثمان غنی، عبد الرحمن عوف، زبیر جواب خان. یہ سازو کا نام بات قلم فال وسکن چھوڑ دی دکان ثم جاء قال حل لك فی عباس علی استاذنا نے کہا تھا عباس علی آئے نام فلما دخل على عباس قال عباس یا ابنونی لکھ دے بینی بین هذا، کہ میرے اس میں فیصلہ کرو. میں بلتی وفال اللہ رسولی فی بن النذیر، یہ دونوں جھگڑ رہے تھے اس مال فہ میں جو اللہ نے اپنے رسول کو بنو النذیر سے دیا. فاستب علی اور بات آپ گالی گلوچ شروع ہو گئی. گالی گلوچ سے مراد آج کل کی گالیاں نہیں، انہوں نے کہا یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ مراد ہے اس قسم چچا اور بھتیجے میں شروع. اور راحت اس جماعت سے کہا، وہ جماعت جو پہلے آئی تھی عثمان غنی وغیرہ اور بڑے بڑے لوگ تھے، یا المؤمنین ایک سے بہنوں آپ آج فیصلہ کر دیں. بارے آدم ملا کر ایک کو دوسرے سے راحت دے دے، کیونکہ بڑا مشہور ہو گیا تھا، ہر موڑ پہ جھگڑا ہو جاتا، جہاں چچا بھتیجے میں جھگڑنا شروع ہو جاتا. حال عمر اتعیدو ٹھہرو انشد بالمت اللہ قسم دیتا باللذی اذنی تو خود سمال جس کے حکم پر زمین اخبار قائم ہے. حل تعالی علیہ وسلم قال نام تمہارا تکنا صدقہ تمہیں پتہ ہے نا رسول نے فرمایا تھا ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑے صدقہ ہے. جو نفس اپنے آپ سے کہا قالوا قد قال ذلك، کہا بالکل ٹھیک، سب نے تسلیم کیا. دیکھو یہاں عباس بھی تسلیم کر رہے ہیں، حضرت علی بھی. ہم یہ تو کہتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں علی شیر خدا تھے، یہاں پر کیوں نہیں وہ کھڑے ہوئے احتجاج کے لیے؟ کہتے تقیہ کر لیا. یہ تقیہ ایجاد اس لیے کیا ہے اس سوال کے جواب کے لیے، تو یہ تقیہ کیا ہوگا. تقیہ کا لفظ ایجاد ہے، تقیہ چھپا لی بات. یہ تقیہ اس لیے اس سوال پر وہ تو شیر خدا تھے تو احتجاج کرتے ہماری وراثت ہے. لیکن ایک بھی کہیں بھی ان کا ذکر نہیں. انہوں نے ایک دفعہ بھی کہا، اور پھر چلو نہیں کہا تو اپنے زمانے سے کر لیتے نا، 4-5 سال میں کر لیتے. اکل عمر علیہ عباس، آپ نے حضرت عمر علی عباس کو دیکھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك، کیا تو پتہ رسول نے کہا تھا کہ ہمارے کی وراثت نہیں ہوتی. قال نعم قال ان، اب میں تمہیں بتاتا ہوں. ان اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادل فہ بشیء لم یعط غیرہ، اللہ نے اپنے رسول کو اس فہ میں خاص کیا جو کسی میں اور شریک نہیں. وما فضل علی رسول منهم فما جت علی من خیر ولا لکا الى قولی حدیث. فقال حاج خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص تھا. ثم واللہ محتاج دونکم، رسول اللہ نے تم سے بچا کے نہیں رکھا. قصد علیکم، اور کسی اور کو تم پر ترجیح نہیں دی. اہل بیت سے کہا، حتلی ان سے اگر آتاکم ہو تمہیں دی قسم میں تم میں تقسیم کر دیتا. بقیات المال بنا، جب یہ مال رہ گیا فقال ينفق على اهل نفقه ناصب بهذا المال، آپ پورے سال کے لیے اپنے گھر والوں کو تقسیم کرتے. ثم ياخذ ما بقي، جو بدل مال اللہ تو وہاں دے دیتے تھے بیت المال میں. عامل صلی اللہ علیہ وسلم حیات و پوری زندگی یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالو کرنا ولی وسلم، یا رسول اللہ بہت ہو گیا تو اس دن کا میں ولی رسول اللہ کا. رقم وہ کرنے مال لے لیا. عمل بھی معاملے بھی وسلم، انہوں نے وہی کیا جو رسول اللہ کرتے تھے. اور تم ہینا دن وقل علیہ وباد، اور تم بھی اس وقت تب قرآن نہ ہو کر فی قمات قولا اسی طرح کیا یا نہیں. واللہ یعلم انہ فی صالح صادق بار راشد، کیا تو صدیق سچے تھے، نیک تھے، ہدایت پر تھے، کل حق کے تابع تھے اس کام میں. ثم توفى الله ابو بکر، پھر اللہ نے ابو بکر کو لے گئے. بول تو انا ولی ہوں سر، پھر میں نے کہا میں رسول اللہ کا اور ابی بکر دونوں کا ولی ہوں. فقبضت سنتين امارتی، 2 سال میں نے یہ مال اپنے پاس رکھا. نبی معاملی وسلم وکر، میں نے وہی کیا جو رسول اللہ کرتے تھے اور وہ صدیق کرتے. واللہ یعلم انی فی صادق بار راشد الحق، میں بھی سچا تھا، نیک تھا اور ہدایت پر تھا اور حق کے تابع تھا. ثم جئتمانی کلاکما، پھر تم دونوں آئے. کلمتکما واحدہ، تمہاری ایک ہی بات مطالبہ تھا اکٹھا. امرکما جمی، اور تمہاری بات بھی اکٹھی تھی. فجئتنی عباس، یعنی عباس تو بھی آیا. قلت له، میں تم سے کہا وسلم قال لا نقما ترکنا صدقہ، میں نے کہا تھا رسول فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں، ہم نے جو چھوڑے صدقہ ہے. فلما بدا لی نفع الیکما، جب مجھے ہوا کہ تمہیں دے دوں. قلت ان شما دفعت الیکم علیکم وضحد اللہ میثاقہ، کہ میں تمہیں دیتا ہوں لیکن اللہ کا ہے جو میثاق. لتعلمن فی معامل وسلم وکر وما عملت فی منذ ولیت، کہ تم وہی کرو گے جو رسول اللہ کرتے تھے اور صدیق کرتے تھے جو میں کر رہا تھا. وَإِلَّا فَلَا تُكْرِمْ، اللہ مجھ سے بات نہ کرنا. قُلْتُ مَا يَجْمَعُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ، تم نے کہا نہیں دے دو ہمیں، ہم ایسے کریں گے.
جیسے آپ تقسیم کرتے تھے یا صدیق کے یا رسول اللہ، ہم ویسی ہی سال میں جب کھجوریں آئیں گی تقسیم کریں۔ فدفعت الیکم، میں نے تمہیں دے دیا۔ افتلتمس الصالح منی قضاء غیر ذلک، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ چاہتے ہو؟ کیا فیصلہ کرو؟ تقسیم کر دو، کہا تجھے دے دو، ایسے تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم سارا سنبھالیں گے، جتنے بھی باغات ہم ذمہ دار۔ اب میں کیا کروں؟ وراثت تو ہے نہیں کہ جو ملکیت کر کے دیجیے یہ اتنا تمہارا، اتنا فلاں اتنا فلاں، یہ تو عاریت ہے، یہ تو امانت ہے۔ واللہ الذی بیذنہ تغصب الارض لا تجد فی بغیر غیر ذلک، اس کے علاوہ میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ فإن عجزتم عنہ، اگر تم عاجز ہو گئے ہو، فادفعوا الی، مجھے واپس کر دو، کیا سنبھال لو۔ فإنی اکفیکہما، میں کافی ہو کر میں خود کر لوں۔ یہ آپ نے فیصلہ دیا۔ قال حدثنا نذیر بن میں نے اور زبیر کو حدیث بیان کی، قال صدق مالک بن اوس، صحیح کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اما عائشہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نے بھی بیان کیا، تقول ارسل عثمان بن بکر، کہ ازواج النبی نے بھی حضرت عثمان کو بھیجا تو صدیق کے پاس، جیسے سمنہن ما اللہ برسولی، کہ اس کا 8واں حصہ دو اللہ نے جو اللہ اپنے رسول کو دیا مال فیض صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل تو انا رد، میں روکتی تھی کہ ایسا نہ کرو، ہمارا حق نہیں ہے، ہمیں نہیں سنا ہے کہ وراثت تو ہے نہیں۔ قلت لهن اتقین الا تتقوا، اللہ سے ڈرتی، الم تر ان رسول قال یقول لا نص ما تقل صدقۃ یوز ذلك نصا انما یاکل المحمد فی هذا المال، لیکن آل محمد اس مال میں سے کھائے گی ضرور لیکن ملکیت نہیں۔ فانتاز و نزل ابا اکبرتهن، تو ازواج وغیرہ رک گئی، ان کا نہیں ٹھیک ہے، اور ہمیں سمن نہیں چاہیے۔ 8 پیسہ بنتا تھا بھائی، اتنا جو شور مچا رہا ہے، فاطمہ زہرا کو نہیں دیا تو اس میں تو 8واں حصہ تو اما عائشہ کا بھی تو بنتا ہے نا، اما عائشہ بھی تو وراثت میں وارث ہے، تو وہ اس کا کبھی ذکر کیا جب آپ نے اپنی بیٹی کو وراثت دی تھی؟ لیکن لا نون سے ماترک کا صدقہ، ہمارا کوئی بار نہیں فرمایا۔ دیکھو کبھی یہ نقطہ ذہن میں آیا، ازواج مطہرات بھی تو تھی، اما فاطمہ تو نہیں تھی، ازواج مطہرات بھی تھی، عباس بھی تھے، کیونکہ آپ کے نرینہ اولاد نہیں تھی تو بقا ہوا چچا کو جائے گا، اور علی کو جو آئے گا وہ فاطمہ زہرا کی طرف سے آئے گا، لیکن نہیں، لا نور سے ماترک نہ صدقہ۔ اما عائشہ نے ازواج مطہرات سے کہا تو سب لوگ بھی کہا کہ نہیں، پہلے تھا کہ ہم بھی بھیجے آدمی۔ اور قالت حاجی صدقہ تو بھی علی، کہا کہ یہ صدقہ پھر علی کے ہاتھ میرا مانا علی عباس، عباس کو روک دیا انہوں نے، غلب علیہا، غالب آ گئے، انہوں نے ان کو روک دیا، ان کا بس چچا آپ بوڑھے ہو گئے، آپ سے کام نہیں ہوتا، نہ آپ بس گھر پر رہو، آپ کا حصہ پہنچ جائے گا، آپ نہ آیا کرو باغات میں، ہم باغات خود سنبھالیں، کیونکہ بڑے بوڑھے جاتے ہیں تو وہ پھر چھوٹوں کو کام بھی نہیں کرنے دیتے نا، نہیں ایسے کر لو ویسے کر لو، ویسے پرانے اور نئے مشوروں میں بھی تو فرق ہو جاتا ہے۔ ثم کان بید حسن بن علی، پھر یہ کس کے ہاتھ میں رہا؟ حسن علی کے علی، ثم بید حسین بن علی، حسین علی کا ہاتھ میں رہا، ثم بید علی بن حسین، پھر علی بن حسین، حضرت حسین کے آگے اولاد میں رہا، زین العابدین کے، باسل بن حسن الیہما، کان یتداولان، ایک دوسرے کو آگے سے آگے دیتے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے، اگر وراثت بنانا چاہتے تو کسی وقت بھی بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ بطور دیکھ بھال کے استعمال کرتے تھے۔ وقت چیز جس طرح ہوتی ہے، اور اس میں سے آل جو ہے نا اہل بیت کو سب دیا جاتا، جو بچ جاتا بیت المال میں چلا جاتا، کیونکہ وقف کرنے والا جس طریقے پر بھی جن شرائط پر وقف کرے تو وقف ہو جاتا ہے۔ اگر کہ اس میں سے میرے اولاد کو اتنا ملے اور باقی یوں چاہے تو جائز ہے بالکل وقف کی شرائط میں۔ تو آپ نے فرمایا یا کرو آل محمد هذا المال، آل محمد اس مال میں سے کھائیں گے، لہذا ہر ایک کو سالانہ اس کا حصہ دے دیا جاتا ہے، جو بڑھتا گیا ویسے ویسے تقسیم ہوتا گیا۔ یہ صدقہ سلم حق کا، یہ سلم کا صدقہ تھا، یعنی وقت مال تھا آپ کا۔ حدثني ابراہیم موسیٰ قال اخبرنا هشام اخبرنا مامن زوری عن عثمان عائشہ ان فاطمہ والعباس اتى صدیق، یہ دونوں تو صدیق کے پاس ہے، چچا بھی اور بیٹی بھی، یلتمسان میراثہما، ارض من فدق و سوم من خیبر، و فدق کا حصہ اور خیبر میں سے حصہ، مانگے قال صدیق رضی اللہ عنہ سمعت یقول
لا نونسو ما ترکنا صدقۃ انما یاکل اہلہم فی ھذا المال واللہ لقرات وسلم احب لی نسل من قرابتی، کہا کہ رسول اللہ کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ عزیز ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، زیادہ دونوں سے، دونوں تو ٹھیک کیا ہے، وہ تو ویسے ہی بیمار ہو گئی اور 6 مہینے گھر میں رہی اور بیمار رہی وسلم کی فراق میں، اور ان کا انتقال ہو گیا، اماں پر تو ویسے ہی غم بہت تھا۔ صبت علیہ مصائب لو اللہ صبت علیہ سرنا لیال، مجھ پر اتنی مصیبت ٹوٹی ہے اگر دن پر پڑ جائے تو رات بن جائے۔ ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ شم مجدمان غوالیہ، جس نے میرے ابا کی قبر کی مٹی سونگ لی، قیامت تک کسی خوشبو سونگنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے تو بڑے دل خراش اشعار ہیں، وہ 6 مہینے جو ابو صدیق سے نہیں ملی وہ گھر سے نہیں نکلی، بستر پر لگ گئی۔ اللہ نے فرمایا تو سب سے پہلے تو میرے پاس آئے، اور مسکرا پڑی اور 6 مہینے میں چلی۔ صدیق جب پاس آئے تو فرمایا رسول اللہ کی رشتہ داری مجھے زیادہ عزیز ہے، لیکن بات یہ رسول اللہ کا تو دیکھو کن کے ہاتھ میں رہا ہے۔ بخاری میں کتنی تفصیل آئی ہوئی ہے، پوری تفصیل اس کو ذہن میں رکھو، یہ بہت اہم چیز ہے، ساری چیز آپ کے سامنے آئی تھی کہ کس طریقے پر یہ صدقہ آگے سے آگے جاتا رہا اور انہی کے ہاتھ میں رہا، انہی کے پاس۔ اگر جب ان کی حکومتیں تھیں تو پھر بطور میراث سے تقسیم کر لیتے، اب بادشاہ کو حکومت رشوت کر لیتے تو چلو وہ تو پہلا زمانہ تھا، بعد میں بادشاہوں کا زمانہ 600 سال رہا تو تقسیم کر لیتے کہ نہیں یہ وراثت ہے ہماری، ایسا اسی طرح وقف رہا، پھر بعد میں ذاتی اس میں چلا گیا اور وہ سارا معاملات ختم ہو۔ چلو